حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اب صلی اللہ وسلم کفار قریش کے شرک عقائد اور خانہ کعبہ میں موجود بتوں سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ اب صلی اللہ وسلم اپنے آپ کو دین ابراہیم پر سمجھتے تھے، اس لیے اب صلی اللہ وسلم کو تنہائی میں رہنا اچھا لگنے لگا۔ مکہ سے 2.5 کلومیٹر دور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار تھی۔ اس غار کا نام ہرا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی 3 گز سے زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت وہاں کوئی عطا بھی نہیں تھا، اس لیے اب صلی اللہ وسلم گھر سے کھانے پینے کا سامان لیتے اور غار ہرا میں جا کر قیام کرتے۔ اس دوران آپ اللہ کی یاد اور ذکر میں مصروف رہتے۔ یہ کیفیت اب صلی اللہ وسلم کو بہت اچھی لگتی تھی، خاص طور پر جب ہر سال رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور غار ہرا میں اعتکاف بیٹھ جاتے۔ اس دوران اب صلی اللہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دھیان رکھتی، اور جس چیز کی اب صلی اللہ وسلم کو ضرورت ہوتی تو اب صلی اللہ وسلم کو آ کر مہیا کر دیتی۔ غار ہرا میں اب صلی اللہ وسلم نے اعتکاف 3 سال کیا، اور جب تیسرا اعتکاف اب صلی اللہ وسلم کر رہے تھے تب اب صلی اللہ وسلم کی عمر مبارک قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی۔ تب 21 رمضان کو اب ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک غار کے اندر کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ اب صلی اللہ وسلم کو کسی کی موجودگی کا احساس پیدا ہوا۔ اب صلی اللہ وسلم نے ایک اجنبی مخلوق کو دیکھا۔ اس اجنبی نے اب صلی اللہ وسلم سے عربی میں کہا، اقرا، پڑھیے۔ اب صلی اللہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس اجنبی نے آگے بڑھ کر اب صلی اللہ وسلم کو پکڑ لیا اور اس زور سے دبایا کہ اب صلی اللہ وسلم نڈھال ہو گئے۔ اجنبی نے کہا، اقرا، پڑھیے۔ اب صلی اللہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اجنبی نے پھر پکڑ کر زور سے دبایا اور کہا، اقرا، پڑھیے۔ اب صلی اللہ وسلم نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب اس اجنبی نے تیسری مرتبہ اب صلی اللہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا اور اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ اس کے بعد وہ اجنبی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب صلی اللہ وسلم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اب صلی اللہ وسلم غار سے نکلے اور اسی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ موجود تھیں۔ وہ اب صلی اللہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر فکر مند ہوئیں۔ اب صلی اللہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا، جلدی سے مجھے چادر اوڑھا دو۔ خدیجہ رضی اللہ نے ایک چادر جلدی سے اب صلی اللہ وسلم کو اوڑھا دی۔ اب صلی اللہ وسلم اسی کیفیت میں کچھ دیر بیٹھے رہے، حتیٰ کہ وہ پریشانی اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ تب اب صلی اللہ وسلم نے اپنے ساتھ گزرے واقعہ کو بیان کیا۔ خدیجہ رضی اللہ اب صلی اللہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اب صلی اللہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے۔ تب خدیجہ رضی اللہ نے اب صلی اللہ وسلم کی ڈھارس اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، اب صلی اللہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہ اکیلا چھوڑے گا اور نہ ہی رسوا کرے گا۔ اب صلی اللہ وسلم بالکل پریشان مت ہوں۔
خدیجہ رضی اللہ اب صلی اللہ وسلم کو لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو انجیل کے عالم تھے اور کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان سے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ورقہ بن نوفل نے اب صلی اللہ وسلم کی طرف دیکھ کر پوچھا، بھتیجے آپ نے کیا دیکھا تھا؟ اب صلی اللہ وسلم نے ورقہ کو سارا واقعہ بتا دیا۔ ورقہ یہ واقعہ سن کر حیران ہو گیا اور کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، کاش میں اس وقت زندہ اور توانا ہوتا جب آپ کی قوم اس پر آپ کو نکال دے گی، اور میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ اب صلی اللہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کیونکہ جب کوئی یہ پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس قوم نے اس شخص کے ساتھ دشمنی کی، مگر اب صلی اللہ وسلم ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد اب صلی اللہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ گھر واپس تشریف لے آئے، اور اب صلی اللہ وسلم واپس غار ہرا چلے گئے تاکہ اعتکاف کی باقی مدت پوری کی جائے۔ ورقہ کی باتیں اب صلی اللہ وسلم کو فکر مند کرنے لگیں کہ میں اپنی قوم میں بہت معزز اور امانت دار ہوں، تو اگر میری قوم میرے خلاف ہو گئی تو اس صورتحال کو میں کیسے سنبھالوں گا؟ اوپر سے دوسری پریشانی والی بات یہ ہوئی کہ وہ اجنبی مخلوق دوبارہ سامنے نہیں آئی۔ اس دوران اب صلی اللہ اوپر سے دوسری پریشانی والی بات یہ ہوئی کہ وہ اجنبی مخلوق دوبارہ سامنے نہیں آئی۔ اس دوران اب صلی اللہ وسلم ذکر الہی میں مصروف رہے، حتیٰ کہ یکم شوال آ گیا، اور اب صلی اللہ وسلم واپس مکہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب صلی اللہ وسلم کو اس اجنبی سے دوبارہ ملنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا تھا، اور اس اجنبی کے دوبارہ سامنے نہ آنے کی وجہ سے اب صلی اللہ وسلم عجیب و غریب پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ صحیح مسلم میں اس کیفیت کا ذکر اب صلی اللہ وسلم نے کیا۔ محمد صلی اللہ وسلم نے فرمایا، اس دوران جب میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، اس پر میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک دیکھا وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار ہراک میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ ایک ہیبت ناک منظر تھا۔ اب صلی اللہ وسلم نے فرمایا، اس کے خوف کی وجہ سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور میں گھر واپس آ گیا اور کہا، مجھے کپڑا اوڑھاؤ، مجھے کپڑا اوڑھاؤ، تو گھر والوں نے مجھے کمبل اوڑھا دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المدثر کی یہ آیات اتاری، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہیے، اور اس الرجز یعنی گندگی سے مراد بت ہے۔ فرمایا، پھر وہی مسلسل نازل ہونے لگی۔ محمد صلی اللہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بطور فرشتہ قبول کیا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا اور اب صلی اللہ وسلم پر وحی کرتا۔ محمد صلی اللہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 23 سال تک کا بے مثال تعلق رہا۔ سورۃ المدثر کی آیات نے اب صلی اللہ وسلم کو واضح پیغام دیا کہ اب آرام اور سکون کا وقت ختم ہو چکا، اب اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آن پہنچا۔ اس سورت کے ابتدائی کلمے عظیم اور پر ہیبت ہے، جنہوں نے اب صلی اللہ وسلم کو جہد مسلسل کے طوفانوں اور تیز آندھیوں کے سامنے لا کھڑا کیا، اور پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اب صلی اللہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا لازوال سفر، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔